آج ہم نے وسیم رضوی نامی جو ملعون شیطان نے جو فتنہ برپا کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے جناب جنید بابا رفاعی صاحب جو درگاہ شالی جی گامدینی صاحب کے سجادہ ہیں اور بڑے ذیل شخصیتوں میں ان کا جن کا شمار ہوتا ہے، انہیں کو اپنے اسٹوڈیو کو بلا کر ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آیا فتنے پہ ایک صوفی کا کیا موقف ہوتا ہے، کیا سٹینڈ ہے، جس کی وضاحت کرتے انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اس میں بھی انہوں نے مثبت پہلو نکال لیا۔ یہ ملعون نے جس طرح سے کام کیا ہے کہ در حقیقت یہ مسلمان کو متحد کرنے کا ایک وجہ بن گئی ہے، اور اس سبب سے سارے فرقے کے عالمان حضرات ایک اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے اور اپنے اپنے طریقے سے اس کا رد عمل دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں جنید بابا صاحب ایک بڑی بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں، جس میں یہ گجراتی ماہنامہ بسم اللہ کی برکت کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور تیسرا یہ کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے احمد آباد شہر کے یہ جنرل سیکریٹری ہیں۔ رفاعیہ سلسلہ ایک بہت ہی بڑا سلسلہ اسلام میں مانا گیا، اور یہاں اس کے منتقد مختلف طریقے سے لوگوں کو اپنے اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، جس میں خاص کر کے اللہ اور رسول کا نام اور سید احمد کبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر اپنے جسموں پہ چھریاں مارتے ہیں، زندہ بچھو چبا جاتے ہیں اور ٹیوب لائٹیں توڑ کر کھا جاتے ہیں اس کے کانچ، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سبب ہے، کس طرح سے یہ مہم چلائی جاتی ہے، اس کا انہوں نے بڑا واضح انداز میں جواب دیا کہ یہ سب اس کا مقصد اس کے پیچھے یہ رہتا ہے کہ اس سے جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان پر اسلام کی حقانیت کا اظہار ہو، اور اسلام ایک سچا مذہب ہے اس کو بتاتے ہوئے ان کو اسلام سے قریب تر کرنے کا یہ ایک ہمارا طریقہ ہے، اور جس سے اسلام سے مانوس ہو جائیں اور یہ اس سے قریب ہے۔ تو ہم نے ہاتھ لگے ان سے یہ پوچھ لیا تھا کہ آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں یہ سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے، تو اس پر بھی کچھ مزید روشنی ڈالتے جائیں۔ تو آخری سوال میں انہوں نے اسی موضوع کے اوپر ایک تفصیل سے انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ جو رفاعی کا طریقہ جو راتب رفاعی کہتے ہیں، میں نے تو یہ بھی ویڈیو دیکھے ہیں سیریا کے اور وہاں کے کہ جہاں زندہ سانپ کو گلے میں اتار دیا جاتا ہے اور زہریلے سانپ کو، اور دوبارہ اس کو زندہ واپس نکالا جاتا ہے۔ تو وہ یہ سب کیا سبب اور کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کا انہوں نے بہت تفصیلی جواب دیا۔ آئیے سنتے ہیں جناب جنید بابا۔ جنید بابا صاحب ایک آپ مشہور احمد آباد کے صوفی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ آپ ایک صوفی خانقاہ سے منسلک ہیں، خاص کر کے شالی جی گامدینی صاحب سے۔ تو بحیثیت صوفی آپ وسیم رضوی کی اس ناپاک حرکت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ مجھے سمجھنا ہے آپ سے۔ دیکھیے، السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ جی، اللہ کبھی کبھی دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہے، جی، اور اس بار کچھ ایسا ہی ہوا۔ جی، یہ میں پورے یقین کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں جی، کہ 2014 کے بعد بہت سے موقع ایسے آئے جس میں مسلمانوں کو ایک ہونا تھا، فرقہ پرستی دور کر کے سب کو ایک ساتھ جمع ہونا تھا، شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، تبلیغی، اہل حدیث، جو بھی، لیکن ان موقعوں پر مسلمان ایک نہیں ہوئے۔ ہم نے بہت کوششیں کی، لیکن مسلمان ایک نہیں ہوئے، ایک پلیٹ فارم پہ کبھی آئے نہیں۔ لیکن یہ وسیم رضوی کے معاملے میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ تمام فرقے کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور میں خاص شیعہ علماؤں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی وسیم رضوی کی مذمت کی اور اس کو اپنے مذہب سے خارج کیا، اسلام سے بھی خارج کر دیا، اسلام سے بھی خارج کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں، ورنہ وسیم رضوی کے آقاؤں کا تو اس سے بھی آگے بڑھ کے کوئی پروگرام تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں مطلب یہ جو پس منظر ہے یہ کیا ملک میں فساد کھڑا کرنے کے لیے کیا گیا، ایسا آپ مانتے ہیں؟ جی، اس میں ایسا ہے، میں ایسا سوچتا ہوں کہ وسیم رضوی تو ایک چھوٹا مہرا ہے۔ جی، اس کے آقاؤں کی یہ سازش تھی، یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کا ایک ٹیسٹ لیا جائے، اچھا، کہ ان میں کتنا جوش ہے، جی، کتنا ایکا ہے، جی، ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں، ان کا ضمیر کتنا زندہ ہے، ان میں کتنی بیداری ہے۔ اور اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ وسیم رضوی کو ہاتھا بنا کے یہ کام کروایا۔
حالانکہ اس میں وہ ناکام ہو گئے، اور اللہ کا کرم ہے، احسان ہے اس کا کہ تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، اور پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی خوب مذمت ہوئی، اور ان کے جو ارادے تھے وہ پست ہو گئے۔ اچھا، علماء اور کچھ دوسرے حضرات بھی ایسا بتاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا کہنے والا اسلامی شریعت کے مطابق واجب القتل ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً واجب القتل ہے، لیکن ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، اس کا آئین ہے، اس کا بندھارن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو ہم کو ماننا ہے۔ یہ جھوٹ مارنا، کاٹنا، سر قلم کرنا، یہ سب ہم نہیں کر پاتے، لیکن ہم دل سے تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی سزا اس کو ملنی چاہیے، ایسی سزا اس کو ملنی چاہیے کہ دوبارہ کوئی وسیم رضوی جیسا لوگ یہاں پیدا ہونے سے بھی گھبرائے، پیدا ہونے سے بھی ڈرے، ایسی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ یعنی مسلمان عشق نبی اور عشق اسلام میں اتنے پیش رہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس طرح کہ انہوں نے مخالفت کی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال یہ تھا کہ کچھ مذہبی فرقے اور کچھ سماجی کارکنوں نے تو یہ موقع کو اس طرح سے لے لیا ہاتھوں ہاتھ کہ گویا ان کی دکان چمکانے کا ان کو موقع مل گیا، اور ایک پروگرام کی ڈپلیکیشن، کئی طرح کی FIR، کئی طرح کے مظاہرے ایک ہی سبجیکٹ پہ ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ عثمان بھائی، اس میں ایسا ہے، جب بازار کھلا ہے تو دکانیں چمکے گی بھی، اور ہر بندہ اپنی دکان کو چمکانے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن اس معاملے میں یہ دکان چمکانا میرے نزدیک بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے ہماری طاقت کا اندازہ دشمنوں کو پتہ چلے گا، ہم اس کے کتنے مخالف ہیں یہ لوگوں کو پتہ چلے گا، اور سب کو کرنا ہی چاہیے۔ جی بولیے۔ ابھی کچھ بڑی توپوں کے منہ بند ہیں، میں خصوصاً خانقاہی لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ باہر کیوں نہیں آتے کھل کے؟ وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے مرید رکھتے ہیں، خلفاء رکھتے ہیں، ان کی سماج میں، سوسائٹی میں اچھی پکڑ ہے، لوگ ان کو جانتے، مانتے، پہچانتے، ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، تو وہ لوگ کھل کے باہر کیوں نہیں آتے اور کیوں بولتے نہیں؟ ان کے کوئی ایسے احوال یا ایسے رپورٹ میرے پڑھنے میں یا میرے جاننے میں، میرے دیکھنے میں آئی نہیں، ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی رد عمل آیا نہیں۔ اس سے آپ بہت لے کے نالا ہے کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایسا ان کو کہنا چاہیے۔ قانونی کارروائی کی بھی اگر اس طرح سے کی جاتی کہ کچھ مذہبی لیڈران اور کچھ وکلا لے کر اس طرح سے یہ FIR کرتے اور اس پہ کرتے تو کچھ کارروائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کی جگہ ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے، ایک فرد اپنی کر رہا ہے، اپنی جگہ کر رہا ہے، وکلا اپنی جگہ کر رہا ہے، مذہبی لیڈران اپنی جگہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کا رجحان کیا صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو صحیح تو ہے ہی ہے، اس کو اردھ ستیہ کہیں گے گجراتی میں، آدھا ستیہ ہے یہ، کیونکہ اگر یہ سب کرتے ٹھیک ہے، ان کو ان کے جذبے ہیں، کچھ لوگوں کے تو صحیح میں جذبے ہیں، ان کی ایمانی غیرت ان کو یہ کرواتی ہے، لیکن اگر خانقاہی لوگ یہ کریں، ایک بڑی تنظیم والے لوگ یہ کریں تو اس کی ایفیکٹ بہت زیادہ ہوگی، اس کی اثر بہت زیادہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنی خانقاہ کی طرف سے یہ سب کرنے والے ہیں، ہم نے وکیلوں سے مشورہ بھی لیا، اور ہم کریں گے، کچھ لمبے چوڑے پیمانے پہ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً رفاعی سلسلہ آپ کا رہا ہے، تو اب آپ آ ہی گئے ہیں اسٹوڈیو پر، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رفاعی سلسلے کے متعلق اور ان کے اسلام کی اشاعت کے متعلق جو طور طریقے تھے اس پر کچھ تبرکن 5 منٹ عرض کرتے ہیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ جی دیکھیے، سلسلہ عالیہ رفاعیہ قدیم سلسلہ ہے، اور اس کے بزرگ بھی بڑے قدیم ہیں، اور سلسلہ عالیہ رفاعیہ کے بانی حضرت القطب الاقطاب سید احمد کبیر رفاعی معشوق اللہ، آپ ایک ایسے بزرگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا دست مبارک باہر نکالا تھا، اور سید احمد کبیر نے اس کا بوسہ لیا تھا، قبر انور سے آپ نے دست مبارک باہر نکالا تھا اور آپ نے بوسہ لیا تھا، اور 70,000 لوگ اس وقت حاضر تھے، اور کئی روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ غوث پاک کے زمانے کے ولی اس محفل میں حاضر تھے، اور ہو سکتا ہے غوث پاک بھی حاضر تھے، ایسا غوث عالم دستگیر بھی حاضر تھے، ایسی روایتوں میں ہے۔ اب یہ سلسلہ، ہر سلسلے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا، مثلاً چشتیہ میں شمع ہے، قوالی ہے، قوالی کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں اور اپنی حقانیت کا ثبوت دیتے ہیں۔
اسی طرح سلسلہ عالیہ رفاعیہ میں ضرب ہے. ٹھیک. ضرب یہ ہے، ایک تو سب سے پہلا کچھ لوگ اس کو کھیل تماشا کہتے ہیں. تو کھیل تماشے تو جادوگر کرتے ہیں، اور جو تماشے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں جب سلسلہ عالیہ رفاعیہ میں اگر کوئی بندہ مرید ہوتا ہے تو اس کو ایک پیالہ پلایا جاتا ہے مرید بنانے کے وقت. جی. اس کو ایک لب دیا جاتا ہے. اپنا جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے لب سے پیالہ لگا کے مرید کو اپنا پیالہ دیتا ہے. وہ فیض پہنچاتا ہے. وہ فیض پہنچاتا ہے، جو سینہ بسینہ چلتا ہے. ہاں، وہ سینہ بسینہ جو چلتا ہے وہ فیض. اور وہ فیض کا دریا آج تک بھی جاری اور ساری ہے اس فیض کی نسبت سے. کیونکہ وہ فیض اس لیے ہے کہ وہ جو سید احمد کبیر نے بوسہ لیا تھا آپ کے لبوں کا، وہ فیض ان کے ہر مرید میں، ہر خلفاء میں، ہر سجادہ نشین میں موجود ہے. اور اس کی بدولت یہ ضرب ہوتی ہے. بڑے بڑے سلیے شریف دل یہ جسم سے آر پار. میں روک کر ایک برس کروں گا کہ جیسے کہ اللہ اور سید کبیر احمد رفاعی صاحب کا نام لے کر اپنے جسم پر چھریاں مارتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیوب لائٹیں اور کانچ توڑ کر کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ زندہ بچھو بھی کھا جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کو ایک آنچ تک نہیں آتی. تو یہ سب کے پیچھے کیا تماشا مقصد ہے یا اور کوئی غرض ہے؟ یہ تماشا شبد جو لفظ آپ نے استعمال کیا اس سے میں نہیں کر رہا، مطلب جو معترض لوگ ہیں، جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ یہ تماشا نہیں ہے. جی جی، یہ حقانیت کا ثبوت ہے. یہ سید احمد کبیر کی زندہ کرامت ہے، آج تک بھی کرامت ہے. میں نے جس سے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست مبارک کو بوسہ لیا، اس بوسے کا فیض آج تک ان کے مریدوں کو، ان کے خلفاؤں کو، ان کے سجادہ نشین کو، ان کی اولادوں کو مل رہا ہے. اور اسی وجہ سے وہ ضرب کرتے ہیں، یہ چھریاں مارتے ہیں، سلیے بدن سے آر پار نکالتے ہیں، اس میں کوئی اثر ہوتی نہیں. اور دوسری بات کہ یہ بتانے کا، یہ راتب رفاعیہ کی محفل میں یہ ضرب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک میسیج جاتا ہے غیر قوموں میں، غیر لوگوں میں، جو غیر مسلم ہیں ان میں، کہ یہ مذہب ہمارا، دیکھو یہ سچا مذہب ہے، ہم یہ سب کر سکتے ہیں، آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے. ہاں، کئی سیریا اور وہاں کے بھی جیسے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز موجود ہیں جو زندہ سانپ جلے میں اتار دیتے ہیں اور دوبارہ اس کو زندہ ہی زندہ واپس نکالتے ہیں. بالکل. تو کہنے کا مقصد کہ آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت بتانے کے لیے دوسرے مذاہب پر یہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اسلام کی طرف مانوس ہو. جی، یہ مطلب یہی بات ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. تو احمد آباد میں بھی آپ کافی سالوں سے یہ اس طرح کا سلسلہ چلا رہے ہیں، تو کیا آپ کی یہاں بھی ایسی راتب رفاعی ہوتی ہے؟ جی، راتب رفاعیہ کے 4 پروگرام ہوتے ہیں خانقاہ کی طرف سے، اور ماشاءاللہ بہت شاندار پروگرام ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ ضرب رفاعی ہوتا ہے اور بہت زبردست ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ خانقاہ رفاعیہ عمودیہ احمد آباد کے ہمارے جو والد محترم تھے، ان کے زمانے میں انہوں نے اپنے مریدوں کو زہر کھلا دیا تھا. اور دوسرے دن ان کی میڈیکل تپاس بھی ہوئی تھی اور سب کے سب زندہ پائے گئے تھے. اور یہ بات ریکارڈ ہے کلکٹر کے آفس میں، پولیس کمشنر کے آفس میں، اور وہ لوگ سب زندہ پائے گئے تھے. تو یہ کرامت ہے. اور اس میں سید احمد کبیر کا جو سینہ بسینہ جو فیض ملتا ہے وہ ہم لوگوں کو ملتا ہے، اور ہم اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاؤں کو یہ پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ.